کہ وہ ہاتھ اڑ جائیں، اور میں تو کہتا ہوں یا تو ہاتھ اڑ جائیں یا پھر نہیں چچا نہیں، ہاتھ ہی اڑ جائیں تو بہتر ہے۔ یہاں کسی کے لیے بد دعا کرنے نہیں آئے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اب ایک شعر سماعت کریں کہ چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں، چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں، اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، اور دے رہا تھا مگر حقارت سے، دے رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں۔ زندہ باد یوسف بھائی، مسکراتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے، کیونکہ میرے خاندان کے لوگ مسکراتے ہیں، مجھے لگتا ہے کسی بھی حد تک میں صحیح بول رہا ہوں، کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے علماء سے کہ مسکراتے رہیں۔ الحمدللہ مسکرانا میرے سرکار کی سنت ہے۔ شعر سنے کہ چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں، اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، دے رہا تھا مگر حقارت سے، دے رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں، میں بھی خوددار تھا مگر لیا ہی نہیں، لیا ہی نہیں، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں، اور میرے مولا تیرا کہا مانا۔ رمضان شریف کا مہینہ گزرا، مسلمان وضو خانے پر بیٹھ کر کے پانی ہاتھ میں لیتے ہیں، پانی منہ کے اندر، لیکن حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے، پانی منہ کے اندر حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے۔ شعر سنیں، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں، اور میرے مولا تیرا کہا مانا، پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں۔ میرے مولا تیرا کہا مانا، پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں، اور جس دل میں عشق مصطفیٰ ہی نہیں، وہ دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں، کچھ مزہ ہی نہیں۔ اور کربلا کے حوالے سے شعر سنے کہ سر ہے نیزے پر اور تلاوت ہے، سر ہے نیزے پر، سر ہے نیزے پر اور تلاوت ہے، ایسا لگتا ہے کہ سر کٹا ہی نہیں، اور تلاوت ہے، ایسا لگتا ہے سر کٹا ہی نہیں۔ بہت اچھا آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ بڑے چالاکی سے کام لے رہے ہیں، اور چالاکی ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی ہے، چالاکی ہمیشہ کبھی کبھی نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے۔ دو لوگ کھانا کھا رہے تھے، اور پورے ایک بڑی طباق میں کھانا کھانے بیٹھے، ایک آدمی نے ایک ہی پوری طباق میں ایک ہی لیگ پیس، ان بھائی صاحب نے وہ لیگ پیس اٹھایا اپنے آگے کر لیا، تو دوسرے والے نے کہا بھائی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ایک ہی لیگ پیس وہی تم نے اپنے آگے کر لیا۔ بولے بھائی جان بات یہ تھی کہ اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہو رہی تھی، اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہو رہی تھی، تو میں نے اس لیے اس کو اپنے آگے کر لیا ہے۔ تو زیادہ چلاک بننے کی کوشش نہ کریں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، اب نبی کی نعت سننے کے لیے تیار ہو جائیں، اور ہم مانتے ہیں کہ ہمارے نبی ہماری محفلوں میں آتے ہیں، اور جو لوگ مانتے ہیں کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، میں تو یہ کہوں گا کہ جو بے اصول ہیں ان کو اصول آتے نہیں، فضا کے شاخ میں گلشن کے پھول آتے نہیں، اور تمہیں کیا پتا ہے ابلیسیت کی اولادوں، حرامیوں کے سمجھ میں رسول آتے نہیں، تمہیں کیا پتا ہے ابلیسیت کی اولادوں، حرامیوں کے سمجھ میں رسول آتے نہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور بغیر کسی لمحے انتظار کے ایک ادبی زمین، علم و فضل کا دیار، درس و تدریس کی نگری، تقویٰ و طہارت کا علاقہ، جسے شہر بریلی کہا جاتا ہے، وہاں سے نکلنے کے بعد ایک خوبصورت آواز، شاعر اہل سنت بلبل باب مدینہ بھائی دلشاد رضا نوری وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے استقبال کر لیں، اور ذرا ہاتھوں کو اٹھائیے اور محبت سے بولیے نعرہ تکبیر۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کو اٹھانے کو ہمارے نبی دیکھ رہے ہیں، بھئی ہاتھوں کو اٹھائیں، اور ہم سب کا عقیدہ ہے انشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرہ